شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ مسئلہ فلسطین۔ مسئلہ فلسطین کو حالات حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جہاں بظاہر دو قومیں عرب اور اسرائیل ایک مخصوص علاقہ پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتب سے جڑا ہے، جو اپنی ہزارہ سالہ تاریخ میں ظلم و جبر، بربریت، ناانصافی، امید اور روحانیت کی داستان بیان کرتی ہے۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق اور روایات کے مطابق 11,000 سال پہلے جب انسان نے پہلی فصل اگائی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ فلسطین یعنی ارض مقدس کو یہود و نصارہ کی مقدس کتب میں زمین موعود کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے مطابق 3,000 سال قبل مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، اور پھر اسی جگہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں عظیم ہیکل کی بنیاد رکھی گئی۔ جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے بیت لحم یعنی وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ جگہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے، اور یہیں سے انہیں مصلوب کیا گیا۔ جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے، جس کی طرف رسول اللہ نے 17 ماہ تک رخ کر کے نماز ادا کی۔ اسراء و معراج کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے اور اسی مسجد میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، لہٰذا بیت المقدس کو بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا ہے۔ سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں جب فلسطین کو فتح کیا گیا تو اس وقت یہاں روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت عمر جب فاتح بن کر داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے نزدیک ایک مسجد کی تعمیر کروائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا تھا، اور پھر اموی دور خلافت میں عبد الملک نے مسجد کے احاطے میں ہی قبۃ الصخرہ کی تعمیر کروائی، جسے آج بھی دنیا کے خوبصورت عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر تقریباً 500 سالوں تک فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا۔ یہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور یہاں اسلام اور عربی ثقافت کا گہرا اثر چھوڑا۔ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور شہر یروشلم فلسطینیوں کے قبضے سے نکل کر صلیبیوں کے پاس چلا گیا، مگر بہت ہی جلد اللہ کے حکم سے اللہ کے ایک بہادر نے 100 سالوں کے اندر ہی صلیبی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کرا لیا، اور دنیا اس بہادر کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے بعد 700 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، جس پر مملوکوں اور عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی، یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسرے ہیکل کو بنانے کی ٹھان لی۔ دراصل ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے یکے بعد دیگرے تباہ و برباد کر کے مسمار کر دیا، اور یہودیوں کا خوب قتل عام کیا گیا۔ اب یہودیوں کا مقصد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اپنا ہیکل تعمیر کر لیں، اور یہ سب فلسطین میں عظیم یہودی ریاست قائم کر کے ہی ممکن ہو سکتا ہے، جہاں سے ان کا مسیحا دجال کا ظہور ہوگا، جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ لیکن آخری عثمانی سلطان عبد الحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر پھر ورلڈ وار فرسٹ میں جب برطانیہ نے فلسطین پر اپنا قبضہ کیا تو یہودیوں کو یہاں آباد کاری کا موقع مل گیا، اور بالآخر 1948 میں یہودیوں نے فلسطین میں باقاعدہ اسرائیل ریاست کا اعلان کر دیا۔
UNO نے فلسطین کو دو علیحدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا اور یروشلم کو UNO نے اپنے ہی کنٹرول میں رکھا، جہاں 3 بڑے مذاہب کی عبادت گاہ اور مقدس مقامات تھے، مگر عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنے سارے عرب ممالک کی افواج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی۔ ایک ایک کر کے تمام عرب ملک ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے UNO کی پالیسیوں کی برخلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھے۔ نتیجتاً 7 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے۔ فلسطینی اس دن کو تباہی کے دن سے یاد کرتے ہیں۔ 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئے، جسے کہ 6 ڈیز وار یا پھر 6 روزہ جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی یہودیوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ لہٰذا اب فلسطینی مسلمان ویسٹ بینک اور غزہ میں ہی سمٹ کر رہ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں یہاں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں مختلف تحریکیں اس سے لڑتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے یہاں پر بے شمار خون ریزی، جھڑپیں، زمینی اور فضائی حملے شروع ہوئے جو آج تک جاری ہیں۔ مقبوضہ فلسطینیوں کی زمین آج ان کے خون سے لال ہو چکی ہے، معصوم جانیں روز ضائع ہوتی ہیں، خواتین اور بزرگوں تک کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب عالم اسلام میں اس صورتحال کے بعد بے چینی اور مایوسی دکھائی دیتی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔